جب بھی قبر کی زیارت کا وقت معاملہ آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہابیوں کی جانب سے ایک شور ہوتا ہے. یاد رکھیں سارا شور ہے ذکر محمد والے محمد کو کم کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی ہیریٹیج انہوں نے سعودیوں نے وہابیوں نے باقی نہیں چھوڑی. لیکن پوچھا جائے کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں، تبرکات جو تھے رسول و آل رسول کے، یہ تو شرک تھے. یہ جو خاندان سعود کا میوزیم ہے، یہ کس قرآن کی اور کس حدیث کی روح سے تم نے رکھا ہے باقی؟ کہ سعود خاندان کی تلواریں اور ابائیں اور قبائیں اور ڈھالیں اور یہ اور وہ اور ساری چیزیں، وہ کس حساب سے ہیں؟ کوئی آیت قرآنی ہے یا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا تمہارے ان حاکموں اور بادشاہوں کی کوئی روایات ہیں؟ آخری موضوع ہے، یہاں کے لیے ضرورت نہیں ہے آیت یا روایت کی. اچھا اصل ان کو چڑھے رسول آل رسول کے ذکر. مثال کے طور پر ہر چیز کے لیے ان کو آیت چاہیے. نوحے کے لیے آیت چاہیے، تو سعودی عرب کے ترانے کے لیے آیت کیوں نہیں چاہیے؟ سعودی عرب کے ترانے کے لیے بھی تو کوئی روایت ہونی چاہیے تھی، یہ ترانہ ہو یا نہ ہو. اچھا امام حسین کے علم کے لیے روایت چاہیے، تو یہ تمہارے ممالک کے پرچم کے لیے روایت کیوں نہیں چاہیے؟ ان کے لیے روایت کیوں نہیں چاہیے؟ اس میں جو نیچے تلوار ہے اس کے لیے روایت کیوں نہیں چاہیے؟ اچھا تلوار ایک نوک کی تو ہو سکتی ہے، دو نوک کی کر کے دیکھ لو کیا ہوتا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. اہل بیت کے نام کا کھانا حرام ہے. چلو جی مان لیا. یہ کیوں ہے؟ تاکہ اہل بیت کے نام میں کھانے میں لوگ نہ جائیں. دشمنی اہل بیت ہے ذرا. تو اہل بیت کے کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا ولادت کا مثلا آج اگر تبرک ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی تمہارے بیٹے کا کیک اور اس کے کیک میں کوئی فرق ہے کسی بھی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، کسی اعتبار سے؟ نہ وہ حلال ہے. سعودی عرب کا دن منانا حلال ہے کہ مفتیوں نے فتویٰ بھی دیا. جیسے پچھلے 2-4 سال پہلے، 5 سال پہلے یہ پورے عربوں میں ایک بغاوت سی چل رہی تھی عرب اسپرنگ کے نام سے، تو اس وقت یہ فتویٰ بھی دیا تھا مفتی نے، جو عبداللہ تھا، کون تھا، کہ بڑھ چڑھ کر سعودی عرب کا دن منایا جائے. کیوں منایا جائے؟ قرآن میں ہے ذکر، حدیث میں ہے ذکر، نہ اپنے فائدے میں ہے اصل. لیکن رسول علیہ رسول کا ذکر نہ ہو. یہ نفاق ان کا دیکھ لیں کہ یوم علی، یوم حسین تو حرام ہے، لیکن شور مچا رہے ہیں کس کے لیے؟ یوم صدیق اکبر، یوم فاروق اعظم، یوم ذو النورین کے لیے. بابا دن منانا حرام ہے. اب آپ یہ دیکھیں، کہہ دیں گے جی یہ شور کرنے والے تو بریلوی ہیں. نا شور کرنے والے دیوبندی ہیں، سپاہ صحابہ والے خصوصاً. لیکن ہم کہیں گے چلو شور کرنے والے یا بریلوی ہوں دیوبندی ہیں، بڑے علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جناب ابوبکر کے لیے حرام کام ہو. یہ بڑے علماء کی ذمہ داری نہیں ہے فوراً فتویٰ دیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ حرام کام ہو ہمارے خلیفہ کے نام کا. بڑے علماء کیوں خاموش ہیں؟ اہل حدیث کیوں خاموش ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اگر علی کا یوم ہوگا تو علی کے فضائل بیان ہوں گے جو ہمارے لیے، حسن و حسین کا یوم ہوگا تو ہمارے فضائل ہوں گے، ہمارے بڑوں کے اس میں نقائص ہوں گے، ان کے جرائم بیان ہوں گے جو ہمارے لیے پرابلم. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دن منانا حرام ہے. ان کے علماء کو واضح کہنا چاہیے تھا کہ جو یہ تحریک چلا رہا ہے یوم صدیق اکبر، فاروق اعظم، ذو النورین کی، یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے. ہم اس پہ راضی نہیں ہیں کہ ہمارے خلیفہ کا دن منایا جائے. لیکن سب اہل حدیث و دیوبندی اور سارے سلفی خاموش ہیں. بس یاد رکھیں اصل موضوع ہے ذکر اہل بیت، جس کو ہم لوگ انجام دیتے ہیں. وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں ذکر اہل بیت کو محو. ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں خصوصاً مجالس کی صورت میں، تو ظاہر ہے کہ مجرموں کے چہرے سے پردہ ہٹتا ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ رسول کی آل کا ذکر نہ ہو، کیونکہ رسول و آل رسول کے خلاف جو بغاوت کی تحریک لے کے کھڑے ہوئے تھے ان کے چہرے سے نقاب ہٹے گی، اور وہ ولن جو ہیرو بن گئے ہیں کہیں وہ ولن بن کے سامنے نہ آ جائیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. آخر میں ہم دعا کریں گے اور توسل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، حضرت نجمہ خاتون، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کے خاندان کی جلیل القدر ہستی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت پر، اور یہ خوشی کا دن ہے، اور ہم آپ سے عیدی طلب کرتے ہیں، اور عیدی میں ہمیں آپ یہ عطا فرمائیں کہ جو ہماری کوتاہیاں ہوئیں، جو ہم نے دل دکھایا، اس پہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم پر ایک نظر کرم فرما دیں،
اور ہماری شفاعت فرما دیں، ہم سے راضی ہو جائیں، خوشنود ہو جائیں، اور امام رضا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما دیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، اور ہماری نسلوں میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر رہے۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور انصار میں یا اللہ بحق محمد و آل محمد شامل فرما، بر محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔